أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور دیکھ لے نفس کہ اس نے آئندہ کل کے لیے کیا سامان آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ خبردار ہے ان تمام کاموں سے جن کو تم کرتے ہو، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو ان کی ذات سے بے خبر کر دیا۔ یہی لوگ فاسق لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں۔ جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے وہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ دیکھ لے ایک نفس انسان جو اس نے اپنے آئندہ کل کے لیے آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان تمام کاموں سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کو بھلا دیا، پھر اللہ نے ان کو ان کی ذات ہی سے بے خبر کر دیا۔ یہی لوگ ہیں بدکار لوگ۔ جہنم والے اور جنت والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اس یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنی اہم بات ہوگی کہ آیت کے شروع میں بھی تقوی اور آیت پورا ہونے سے پہلے بھی تقوی کا حکم، دو مرتبہ تقوی کا حکم دیا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ دو مرتبہ جو حکم ہے وہ ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرنا بھی، دو مرتبہ کہنا بھی برا نہیں ہے، اور اللہ نے قرآن میں بہت سی جگہ پر اسی مضمون کو کئی جگہ پر بیان کیا ہے، نماز کے حکم کو، زکوٰۃ کے حکم کو، اور اسی طریقے سے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کو، ایمان لانے کو، آخرت پر ایمان رکھنے کو اللہ نے مقرر بیان کیا ہے۔ لیکن یہاں مقرر بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ ایک یہ کہ تقوی اختیار کرو، جیسے نیکیوں کو بجا لانا، اچھے کاموں کو ادا کرنا وہ تقوی کے بغیر نہیں ہوتا، تو ایسے ہی گناہوں سے بچنے کے لیے بھی تقوی کے بغیر نہیں ہوتا۔ پہلا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو نیکیوں کے بجا لانے میں۔ تقوی ایک مومن کے لیے زینت ہے، مومن کی شان ہے۔ ہر مومن میں تقوی ہوتا ہے، لیکن اس کے درجات ہیں، اور ہر متقی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور ولایت کے بھی، اللہ کا ولی بننے کے بھی درجات ہیں۔ اللہ ولی المؤمنین، اللہ تمام مومنوں کا ولی ہے، کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ لیکن ایک ہے ادنا درجے کا ایمان، ایک ہے اس درجے کے ایمان کے ساتھ نیکیوں کی توفیق، ایک اس کے آگے کا درجہ کسی مومن کے پاس ہے کہ ایمان بھی ہے، نیکیوں کی توفیق بھی ہے، اور گناہوں سے بچتا بھی ہے۔ درجات الگ الگ ہے۔ تو تقوی کے درجات کے مطابق ایمان میں قوت اور اچھے کاموں کی توفیق، اور تقوی کی قوت کے مطابق گناہوں سے بچنے کی توفیق۔ اور تقوی ایک ایسی چیز ہے
واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھلائے گا۔ تقوی پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ علم عطا فرماتے ہیں جو بندے کی اپنی محنت پر نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تقوی پر وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ متقی کو اجر بڑا عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کے درجے کے برابر کل قیامت کے میدان میں فیصلے ہو کر کے جب جنت جہنم میں لوگ جائیں گے، صحابہ کے برابر، انبیاء کے بعد صحابہ کے برابر کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے برابر کا تقوی بھی کسی کے پاس نہیں۔ تقوی ایک ایسی کیفیت ہے جو آدمی کو، بندے کو نیک کام کے کرنے پر اور برائیوں سے بچنے پر بے قرار کر دیتی ہے۔ دیکھیے رمضان ہوتا ہے، بچہ بھی جو بری صحبت سے بچا ہوا ہو اور ذرا سمجھدار ہو وہ بھی روزہ رکھتا ہے، اور اس کے ماں باپ دیکھتے نہیں ہیں لیکن وہ پانی پیتا نہیں۔ بری صحبت سے بچانا لیکن ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے وہ لوگ جو فسق اور فجور کے کام کرتے ہیں لیکن رمضان مبارک میں روزہ رکھتے ہیں تو وہ دوسرے بہت سے کاموں میں ڈنڈی مار دیتے ہیں، لیکن رمضان کا روزہ رکھ کر کے اب اس کو نہیں توڑیں گے۔ کیوں؟ ایک استہزاء۔ تقوی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا استہزار پیدا ہوتا ہے، اور یہ مشق کرنے کی چیز ہے۔ کوئی بھی چیز، ایک چھوٹا بچہ اس کو بھی سائیکل سیکھنی پڑتی ہے، سائڈ پر ماں باپ دو ایکسٹرا ویل لگا دیتے ہیں، اسپیئر ویل، پھر چند دن کے بعد وہ تھوڑا اونچا کرتے ہیں، پھر یہ تھوڑا اونچا کرتے ہیں، تب وہ سیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے بھی عملی طور پر مشق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ کیسے؟ اللہ کی بڑائی، کبریائی، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی پکڑ والے ہیں، اور اللہ نے کلام پاک میں قوموں کے بڑی بڑی قومیں آئی، ينحتون من الجبال بیوتا، پہاڑوں سے گھر تراشتے تھے۔ آج ایک پہاڑ راستے میں آتا ہے، راستہ کو بنانا ہے تو پورے پہاڑ کو ہٹانے کی طاقت نہیں ہے تو سرنگ بنا دیتے ہیں، مجبور ہے لوگ، وہ پہاڑوں میں مکان بناتے ہیں۔ اتنے اونچے مقام پر جا کر کے مکان بنے ہوئے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہنچنے کے لیے لوگ تھک جاتے ہیں، اور وہاں رہتے تھے، اترتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، جبکہ گاڑیوں کی سہولتیں نہیں تھی۔ بڑی بڑی طاقتور قومیں آئی، لیکن جب انہوں نے اللہ سے بغاوت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پچھاڑا ہے۔ جب اس کو پڑھیں گے، قرآن سے سنیں گے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانیوں پر قوموں کے نشانات کو اجاڑ کر کے رکھ دیا۔ قرآن میں نقل کیا جا رہا ہے، من اشد منا قوہ، یوں آواز لگاتے تھے کہ کوئی ہے طاقتور قوم جو ہمارا مقابلہ کر سکے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گویا کے تعبیر کر رہے ہیں کہ گویا کہ وہ اللہ سے نبی کی دعوت ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اکھاڑے میں کشتی کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ من اشد منا قوہ، ہے کوئی طاقتور تو آؤ ہمیں پچھاڑ کے بتا دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کوئی بڑے بم نہیں گرائے، صرف ہوائی بھیج دی۔ کسی قوم پر پتھر کی بارش برسا دی، اور اس قوم کا اس گناہ میں مبتلا فرد جو ہے، کفر کے ساتھ ساتھ میں گناہ میں مبتلا فرد، جہاں تھا وہاں بھی اللہ نے پتھر برسائے۔ مسومۃ من عند ربک، آپ کے رب کی طرف سے وہ پہاڑ جیسے کہ رڈار سسٹم سے چلنے والا میزائل، جس ایڈریس کو کہا ہے اس کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ نہیں، انسانوں کی بناوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کے پتھر بھیجے۔ بڑی طاقت والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جب ان اجاڑی ہوئی قوموں کے واقعات پڑھیں گے تو ڈر پیدا ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام
اور ان کے متبعین، ان کے فرما برداری کرنے والے ظاہری طور پر، اسباب کے طور پر بالکل نہتے، کوئی سامان نہیں تھا ان کے پاس ان کے مقابلے میں۔ بدر کا واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر کے چلنے والے ایک قافلے کو روکنے کی نیت سے گئے تھے، ساتھ میں تلواریں بھی، جتنے لوگ تھے اتنی تلواریں بھی نہیں تھی، بعض لوگوں کے پاس تو لکڑے کے ڈنڈے تھے صحابہ کے پاس، اور سامنے 1000 کا لشکر اپنے ہتھیار کے ساتھ آ گیا، اور ابو جہل کو ابو سفیان کا میسج پہنچ رہا ہے کہ قافلہ بچ چکا ہے، مت نکلو۔ اس نے خبر پھر سے بھیج دی کہ ہم بچ چکے ہیں، اب مسلمان ہم کو پکڑ نہیں سکیں گے، اس لیے اب مت آؤ۔ تو ابو جہل نے کہا نہیں نہیں، ہم تو بدر میں جائیں گے، وہاں ان کو شکست دیں گے اور ان کی کھوپڑیاں بجائیں گے لیاذ باللہ مسلمانوں کی، اور 3 دن تک خوب شراب پئیں گے اور عربوں کی دعوت کریں گے، تاکہ قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے لوگوں کو یاد رہے کہ قریش کا کوئی نام نہ لے سکے۔ یہ ڈینگے مارنے کی بات آج کی نہیں ہے، بہت پہلے بھی ایسے آئے ہیں، بہت بڑے بڑے آئے ہیں، اس زمانے کے اعتبار سے بھی پوری ٹیکنالوجی والے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو اجاڑا۔ جس نے نبی سے بغاوت کی ہے اور وہ نبی کی راہ پر صحیح معنی میں چلا ہے، اللہ نے ان کو کامیاب کیا ہے۔ جیسے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی جو مسلمانوں کے ہاتھ سے بیت المقدس گیا ہے، اس سے پہلے جس نے فتح کیا تھا، 780 سال تک لگاتار مسلمانوں کے پاس رہا، 1968 تک، تو وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ کے خلافت کے زمانے میں یہ اس ایریا کے لیے کمانڈر اور گورنر تھے، اور انہوں نے فوج کشی کر کے بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا۔ انہوں نے بھی، حضرت علی میاں ندوی علیہ الرحمہ تاریخ دعوت و عزیمت میں تحریر فرماتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی اپنے فوجی دستوں کو جب بھیجتے تھے تو نصیحت فرماتے تھے کہ سنو، تم جس قوم سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو وہ قوم جنگ کے اسباب اور طاقت میں تم سے زیادہ ہے، تم لیکن اللہ کے نام پر اٹھے ہو، اگر تمہاری زندگی میں تقویٰ ہوگا، اللہ کے احکام پر عمل ہوگا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، تو تمہاری روحانیت، تمہارا تقویٰ اور ان کے اسباب، ان کا تقابل ہوگا، اللہ تمہیں کامیابی دے گا۔ لیکن اگر تم نے میدان میں اتر کر کے اور میدان میں اترنے سے پہلے بھی اگر اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی میں ملوث کر دیا، تو پھر جو نصرت خداوندی تقویٰ پر آتی ہے وہ نہیں، اب اسباب کا اسباب سے ٹکراؤ ہوگا۔ اور ظاہر بات ہے، ایک 10 ڈنڈا مارے گا، ایک آدمی 1 ڈنڈا مارے تو وہ 1 ڈنڈے کا اثر وہ نہیں ہوگا جو 10 کا ہونے والا ہے۔ تو پھر صلاح الدین ایوبی فرماتے اس کا خلاصہ یہ کہ پھر جب اسباب کا اسباب سے تقابل ہوگا تو تم کامیاب نہیں ہوں گے، وہی ہوں گے، اس لیے کہ ان کے پاس اسباب زیادہ ہیں۔ اس گرتی اور پستی کے زمانے میں کامیابی کی کنجی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملاک الحسنات، نیکیوں کی ساری چابیاں اور کنجیاں اللہ نے تقویٰ میں رکھی، اس کے بغیر کوئی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ہم کو وہ کلام پاک دیا ہے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت علی رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ جو آدمی بھی اس قرآن کا مقابلہ کرے گا، قسمہ اللہ اسے توڑ دے گا، جو بھی کرے گا، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو۔ اس سے ایک لفظ تقویٰ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ ہمیں کہہ دیا ہے۔ اپنے تقویٰ کی صفت کو بڑھانے کے لیے اللہ کی قدرت کا استحضار، اللہ نے اپنے فرما بردار بندوں کو کیسے نوازا ہے اس کا استحضار، اور نافرمانوں کو کیسے پٹکا ہے اللہ نے۔ اس زمانے میں فرعون کی اتنی بڑی طاقت آج تو کسی کے پاس ایسی ہے بھی نہیں۔
اور کیسا صحت مند، طاقتور، جسمانی طور پر بھی صحت مند، 100 سال تک جس کو درد سر کبھی نہیں ہوا. لیکن جب اس نے اپنے زمانے کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی مولی تو اللہ نے ظاہری حالات یہ تھے کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر کے بھاگ رہے ہیں، بچاؤ کی بھی طاقت نہیں، بولنے کی بھی طاقت نہیں. فرعون کے سامنے لوگوں کو بولنے کی ہمت نہیں، جو بولے اس کو دیوار پر کھیلا ٹھوک کر کے لٹکا دے. ایک تو ہے کہ کسی کا ہاتھ باندھ کر لٹکا دو، ایک ہے اس کے ہاتھ میں کھیلا ٹھوک دو، اس کے پیر کے گودے میں ہڈی کو پار کر کے کھیلا لگا دیتا، کپڑا ٹنگا دے، کوئی آدمی لٹکا دے، اس طرح بنا دیتا تھا. کتنا چلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی غرقاب کیا، برباد ہوا. اس سے تقوی میں ہماری کامیابی ہے. احکام کی بجاوری میں بھی تقوی کی ضرورت ہے اور نافرمانی سے بچنے میں بھی تقوی کی ضرورت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ استحضار دے رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں، تم کو یہ عقیدہ دیا گیا ہے کہ تم اس عقیدے کے حامل نہیں ہو کہ جو ہے بس یہی دنیا ہے، کچھ ہونے والا نہیں مرنے کے بعد. اس عقیدے کے لوگ ہم نہیں ہیں. ہمیں تو یہ دیا جا رہا ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے. اور عقلی طور پر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی ایک دن ہونا چاہیے، عقل سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا ایک دن ہونا چاہیے کہ جس میں لوگوں کے لیے فیصلے ہو. آج تو دنیا میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ایک فرما بردار ایک نافرمان ہے. دنیا کے اسباب کے طور پر ایسا بہت ہوتا ہے کہ نافرمان کے پاس بہت کچھ ہے جتنا فرما بردار کے پاس نہیں دنیا کے اسباب پہ. اور اللہ نے اپنے کلام پاک میں خود فرمایا ہے وَلَوْلَا يَكُنَّ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ. ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا نا کہ سب ایک لائن کے بن جائیں گے تو ہم اپنے نافرمانوں اور اپنے مشرک اور کافر لوگوں کے گھروں کی چھتیں بھی سونے چاندی کی بنا دیتے. چھت سونے چاندی کی، ہاتھ میں پہننے کی انگوٹھی نہیں صرف کہ کتنا سونا لگے کتنا چاندی لگے، چاہے اس زمانے کے جھونپڑے میں بھی. اور وہ مسحریاں اور ان کی کرسیاں اور وہ زینہ گرینائٹ کا کوئی بناتا ہے تو لوگ دیکھنے آ جاتے ہیں کہ گرینائٹ کا اس نے تو زینہ بنا دیا ہے. لوگ ٹائلز میں بناتے ہیں، کوئی گرینائٹ کا بنا دے تو چرچا ہو جاتا ہے گاؤں میں. اللہ فرماتے ہیں ان کے سونے چاندی، ان کے زینے جو ہے نا اس کو ہم سونا اور چاندی کا بنا دیتے ہیں، اور حقیقت میں بہت کچھ دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں لا تعجبک اموالہم واولادہم، اور ایک جگہ ولا اولادہم. اے مخاطب، یہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کے مال، ان کی اولاد اور ان کی یہاں یہ مال کی ریل پیل ذرا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، تعجب میں نہ ڈالے کہ ان کے پاس تو بہت کچھ ہے، کہیں وہاں ادھر تو سچ نہیں ہے. انما یرید اللہ لیعذبہم، اللہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس کے ذریعے سے عذاب دے، یہ مال ہی ان کے حق میں عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایسا رکھا ہے کہ نافرمانوں کے پاس بھی بہت کچھ ہوتا ہے. تو پھر عقلی طور پر حکومتوں کا پلٹاؤ جب ہوتا ہے، ملکوں کی حکومتوں کا جب پلٹاؤ ہوتا ہے تو پلٹاؤ ہوتے ہی بہت سے لوگوں کو حالات بگڑ جاتے ہیں. اس لیے بہت سے لوگ فوراً ملک چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں کہ اب حکومت کا پلٹاؤ ہے تو اپنی کھٹیا کھڑی ہو جائے گی. اور جن کی ویلیو ڈاؤن تھی بالکل، وہ سب اونچی پوسٹ پر آ جاتے ہیں. کوئی ایسا نہیں کرتا کہ بھئی میری حکومت سے پہلے جو دوسری حکومت چلتی تھی تو اس حکومت کا جو خاص آدمی تھا وہ بھی میرا خاص بن جائے. نہیں بہتا،
بلکہ اپنے خاص لوگ جو آج تک بیچارے ادھر ادھر بھاگتے تھے ان کو بڑے بڑے پوسٹ دیے جاتے ہیں، اور جو آج تک سر اونچا کر کے رہتے تھے ان سب کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ یہ تو پرانا دستور ہے لوگوں کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی مومنین اور کافرین، فرما بردار اور نافرمان، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہمارے فرما بردار بندے اور نافرمان ان سب کو ہم ایک جیسا بنا دیں گے؟ کیا ہم متقین کو فسادیوں جیسا بنا دیں گے؟ نہیں نہیں، ایک دن ایسا ہونا ضرور ہے کہ جس میں الگ الگ ہوگا برتاؤ، کہ دیکھو یہ ہمارے ماننے والے لوگ، یہ نہ ماننے والے، یہ ایمان والے، یہ کافر لوگ، یہ فرما بردار، یہ نافرمان، یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے، یہ اللہ کی رضا کو چھوڑ کر کے کام کرنے والے، دونوں میں فرق ضرور ہوگا۔ اللہ کے یہاں ٹکے شیر بازی، ٹکے شیر کھاجا، یہ اللہ کے یہاں نظام نہیں ہے۔ اس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ حکیم ہے۔ اس لیے ایک دن ایسا ہونا ضروری ہے جس میں فرما برداروں کو نافرمانوں سے ممتاز کیا جائے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ یاسین میں روزانہ ہم پڑھتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ دنیا میں تو سب ملے جلے رہتے تھے، فرما بردار نافرمان ایک جیسے دنیا کے اسباب میں، اب نہیں، اب دونوں کے درمیان میں ایک آڑ کر دی جائے گی۔ فرما بردار نافرمانوں کے درمیان میں اللہ ایک دیوار کھڑی کر دیں گے، بسور لہ باب باطنہ فی رحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، دیوار کے اس طرف میں پورا ایئر کنڈیشن ہوگا، راحت کا سامان ہوگا، اور دوسری طرف میں اللہ کی طرف سے عذاب، اور عذاب کو کھا رہا ہوگا۔ ایک دن ایسا ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ آخرت جو ہے یہ سب سے بنیادی عقیدہ ہے ہمارے ہاں۔ اس زمانے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے زمانے کے مشرکین بھی ایک اللہ کو مانتے تھے۔ بنیادی فرق ہی یہاں ہے، توحید فی العبادت، اللہ کو عبادت میں اکیلا قابل ماننا کہ وہ اکیلی ذات عبادت کے قابل ہے، اور مرنے کے بعد کی ایک زندگی کو ماننا اور نبی کی نبوت کو ماننا، اسی پر بنیاد ہے۔ سب مذہب ایک جیسے، ایسا لوگ بلواتے ہیں ہم کو، یہ بہت بڑی خطرے کی بات ہے۔ نہیں، سب ایک نہیں ہے۔ ہم اگر روک نہیں سکتے تو کم از کم چپ رہے اس وقت میں، سب ایک نہیں ہے۔ ہم کسی پر زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، اسلام قبول کرنے میں کسی پر زبردستی نہیں ہوگی، لیکن ہر مذہب کی بنیادیں الگ الگ ہوتی ہے، ایک نہیں ہے۔ مشرکین کو بھی پوچھا جاتا آسمان زمین کس نے بنائے، کہ اللہ نے؟ لیکن اتنا کہنا کافی نہیں ہے، اس کے بعد ایک اصل زندگی ہے کہ عبادت میں وہ شرک کرتے تھے، اس لیے وہ مشرک ہوئے۔ اور آج اس قسم کے شرک امت میں بھی گھستے آ رہے ہیں۔ کوئی مندر میں پتھر کو پوجے تو مشرک، اور کوئی درگاہ پر جا کر کرے تو ڈرنے کی بات۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تم میری قبر پر سے گزرو گے، میری قبر کو سجدہ کا مت بنانا۔ جب نبی کی قبر نہیں ہو سکتے تو کسی اور کی کیسے؟ جن اولیاء کی قدر و قیمت آج امت کے دل میں ہے، اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے تھے۔ مریں گے لیکن سر کسی کے سامنے نہیں جھکائیں گے، توحید پر جئیں گے، توحید پر مریں گے۔ نبی علیہ السلام نے وصیت کی ہے، ہمارے اپنے نبی کو ہم نبی مان کر رہیں گے، اور نبی مان کریں گے اتنا نہیں، آخری نبی مانیں گے، مرنے کے بعد کی ایک زندگی کو مانیں گے، ایک زندگی آنے ہی والی ہے، اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسا ہونے والا ہے۔ سورہ صافات میں اللہ نے اس منظر کو کھولا ہے، اللہ نے اس منظر کو کھولا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ جنتیوں کی مجلس لگی ہوگی، ایک جنتی مجلس لگی ہوگی کہ ان لی کریم، میرا ایک دوست تھا، یقول انک لمن المصدقین، ارے تو مانتا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ آنے والا ہے، زندگی آنے والی ہے، فالتو میں مصیبت میں پڑتا ہے۔
ایک آنے والی چیز آئے گی کہ نہیں آئے گی، اس پر تو آج دنیا کی تکلیف میں پڑتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بات چیت سن رہے ہوں گے تو اللہ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرمائیں گے هل انتم مطلعون، تمہیں وہ آدمی جو تم کو مرنے کے بعد کی زندگی کے انکار کی دعوت دیتا تھا اسے دیکھنا ہے؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، اللہ تبارک تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں رہتے ہوئے لائیو پرسارن، جیون پرسارن، وہاں بیٹھے بیٹھے جہنم بتائیں گے، اور وہ جہنم میں وہ جہنمی دکھے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو ویڈیو کالنگ کروائیں گے، اور پھر وہ وہاں سے بات کرے گا، اور یہ بھی وہاں سے یہاں سے بات کرے گا، جنتی جنت میں رہ کر، جہنمی جہنم میں رہ کر، کہ اللہ کا احسان ہوا میں نے تیری بات میں نہیں آیا، اگر تیری بات میں بھی آ جاتا لکنت من المحضرین، آج میں بھی جکڑے ہوئے لوگوں میں ہوتا۔ ہونے والا یقینی ہے۔ ہمارا اور دوسرے مذہبوں کے درمیان میں بنیادی فرق اللہ کو عبادت میں تنہا ماننا، مرنے کے بعد کی زندگی کو ماننا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا، اور آپ کو خاتم النبیین ماننا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ استحضار پیدا کرانے کے لیے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل ایک زندگی آنے والی ہے، کل کے لیے کیا تیاری کی ہے اس کی فکر کرو۔ سب کچھ جو اس نے نیکی کی ہوگی، جو اس نے برائی کی ہوگی، وہ سامنے پائے گا موجود، کوئی چھٹک ماری نہیں ہوگی، کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ عقیدہ دیا، اور عقیدے کے ساتھ ساتھ میں استحضار پیدا کرنے کے فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ ہم کرتے ہیں ایسا نہیں کہ اللہ کی نظر میں نہیں ہے، اللہ پل پل کی دل کی چوریوں کو اور زبان کی چوری کو اور زبان کی کٹائی کو سب کچھ اللہ کے سامنے ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں کوئی سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، اللہ کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے۔ جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنی ذات بھلا دیتے ہیں۔ پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں اپنی پیر میں کلہاڑی مار رہا ہوں، جس درخت پر بیٹھا ہوں اس کا تنا اس کے تنے کے ساتھ اس کی جو ڈالی جوائنٹ ہے میں ادھر بیٹھ کر ادھر کاٹ رہا ہوں، ڈالی کٹنے سے پہلے وہ خود گرے گا۔ ایسی برائیوں میں مبتلا رہ کر کے بھی آنکھ کھلتی نہیں، قارون کی، حامان کی، شداد کی، ان سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگیاں بیان فرمائی، اور بڑے بڑے چالاک لوگ زمین میں آئے، کانو مستبصرین، بہت سمجھدار اور بہت ریسرچ کرنے والے لوگ تھے، لیکن ان کو اللہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کیوں؟ جب آدمی اللہ کو بھولتا ہے تو اللہ اس کے اپنی ذات بھلا دیتے ہیں، اور کل افسوس کرے گا۔ اور آخر میں اللہ تبارک نے فرمایا کہ دیکھو ایک فیصلے کی بات ہے، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، آخرت میں یہ حقیقت کھل جائے گی۔ آج ہمیں عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ اس عقیدے کو دماغ میں اور دل میں مضبوطی کے ساتھ بٹھا دو کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں، جنت کی راہ بھی اللہ نے کھول دی ہے، وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے دونوں راہ کھول رکھی ہے، چاہے شکر گزاری کی راہ پر چلو چاہے ناشکری کی راہ پر چلو۔ اتنی باتیں ہیں کہ جنتی لوگ مکمل طور پر کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، جہنم میں جانے والے آہو پکار موت کو پکاریں گے کہ ختم کر دو ہمارا معاملہ، جنت ملے نہ ملے لیکن کم از کم ختم کر دو۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، ایک ہلاکت کو نہ پکارو کئی ہلاکتوں کو پکارو، کچھ ہونے والا نہیں، یہیں رہو۔ یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، اے مالک ذرا رب سے ریکویسٹ کر دو نا کہ ذرا معاملہ ختم کر دے ہمارا، کہ نہیں یہیں ہمیشہ رہنا ہے، کہ چلو یخفف عنا یوما من العذاب، ہفتے کی ایک تو چھٹی کر دو۔ قالوا الم تأتیکم رسلکم بالبینات، کہ تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آتے تھے کہ آئے تھے؟ قالوا بلا، کہ پکارتے رہو اللہ کو، مانگتے رہو، کچھ نہیں ہوگا، گلے میں اٹک جائے گا، 1 سال تک پکاریں گے پانی پانی، 1 سال کے بعد پانی آئے گا تو یہ ہوٹ نیچے وہ ہوٹ اوپر، پھر بھوک لگے گی تو پھر وہی کانٹے دار درخت دیا جائے گا۔ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔